بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی آج 29ویں قسط ہے۔ اس سے پہلی والی قسط کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جو تکالیف پہنچائی ان کا کیا انجام ہوا، کیا نتیجہ ہوا۔ ویسے تو تمام کے تمام مشرکین جو تھے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف میں مبتلا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کے نصیب میں خواری اور ذلت ہی لکھی گئی تھی اور وہی نتیجہ ان کو ملا۔ تو خاص کر کچھ سرداران قریش جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ جو سر فہرست ہے ان کے نام میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں۔ ان میں ابو جہل بن ہشام، اسی طریقے سے ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد یاغوس، اسی طریقے سے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن حلف، اور اسی طریقے سے عاص بن وائل، یہ زہیر بن امیہ، صائب بن زیفی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، یہ حکم بن عاص، یہ تمام وہ لوگ تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچانے میں پس پشت رہتے تھے اور ہم تکالیف پہنچانے میں سر فہرست رہتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکالیف پہنچاتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتے ہیں کہ ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا فرعون تھا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں اور عداوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جتنی طاقت تھی اپنی طاقت استعمال کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی۔ اسی طریقے سے ابو لہب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا جو کہ عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ ابو لہب نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تمام قریش والوں کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جمع کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہٰذا جماعتنا، کہ آپ کے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہو، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیے۔ تو پھر ان کے بارے میں صورت تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری صورت اللہ رب العزت نے نازل کی۔ یہ ابو لہب یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد کا دین اگر سچا ہے تو قیامت کے دن میرے پاس ویسے بھی مال بہت زیادہ، میں مالدار آدمی ہوں، قیامت کے دن کچھ رشوت دے دوں گا، کچھ فدیہ وغیرہ دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی رد میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کا جملہ نازل فرمایا کہ وہاں نہ آپ کا مال کچھ کام کرے گا نہ آپ کی اولاد کچھ کام کرے گی۔ تو یہ ابو لہب اس قسم کی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ امیہ بن خلف جو ہے، یہ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے تو یہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اسی طریقے سے ابی بن خلف، یہ امیہ بن خلف کا بھائی تھا، تو اس نے بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتا تھا اور جس طریقے سے اس کا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتا تھا قدم قدم پر، اسی طریقے سے یہ بھی اپنے بھائی ہی کی طرح ایک سے ایک بڑھ کر دونوں بدبخت تھے۔ اسی طریقے سے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابی بن خلف کا بڑا گہرا دوست تھا۔ ایک دن ابی بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کلام سنا تو یہ عقبہ ابی کے پاس آیا اور آ کر کہا میں نے سنا ہے کہ تو محمد کے پاس بیٹھا ہے، واللہ اگر آج کے بعد تو اس کے پاس بیٹھے گا تو میں آپ سے بات چیت نہیں کروں گا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا تھا یار بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہی تو محمد پر نازل ہوتی ہیں، مجھ پر اور مسعود ثقفی پر نازل نہیں ہوتی، حالانکہ میں زیادہ بڑا اس کا حقدار ہوں اور مسعود ثقفی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روم اور فارس کا سفر کرتا، وہاں لوگوں سے قصے سنتا اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بٹھا کر کہتا کہ دیکھو میں آپ کو قصے سناتا ہوں، اور اس نے کچھ لونڈیاں خرید کر اپنے پاس رکھی تھی کہ کوئی شخص اگر اسلام کی طرف مائل ہوتا تو ان کے پاس وہ لونڈی بھیج دیتا اور پھر گانا بجانا اور اس قسم کی محفلیں قائم کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔
یعنی گانے بجانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنے مذہب کی طرف مائل کرنا، اسی طریقے سے خوبصورت لڑکیوں کے جال میں پھنسا کر لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنا، یہ غیر مسلموں کا وتیرہ اس زمانے سے لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ ہے نہیں۔ یعنی اسلام کے علاوہ خاص کر نصارہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ گانے بجانے کے لیے لڑکیوں کو گانا بجوا دیتے، گانا بجانا اور اسی طریقے سے محفلیں قائم کرتے اور خوبصورت لڑکیوں کو لوگوں کے پاس بیچ کر ان کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرتے تھے۔ یہ کیونکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے پاس چونکہ کچھ دلائل تو ہے نہیں، کچھ آسمانی کتابیں ان کے پاس محفوظ ہے نہیں، عیسائی ہیں انہوں نے اپنی تورات کو بھی محفوظ نہیں رکھا ہے، انجیل کو محفوظ نہیں رکھا، اور یہودیوں نے تورات کو محفوظ نہیں رکھا، وہ منحرف ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس اپنے مذہب کے لیے کوئی دلائل تو ہے نہیں، اور نہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کر سکے، اپنے مذہب کی طرف مائل کر سکے، تو نتیجتاً وہ گانا بجا کر، لڑکیوں کو نچوا کر اور لوڑیاں نچوا کر اور یہ میراثیوں کا کام کر کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ یہ کام عیسائی لوگ کرتے تھے، پھر یہ ہندوستان میں جو عرئی لوگ تھے، یہ ہندو لوگ جو ہیں، یہ بھی اس قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اور اسی قسم کے لڑکیوں کو نچا کر، لڑکیوں کے حسن میں لوگوں کو پھنسا کر اپنے مذہب کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اسلام ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام کے پاس اپنی حقانیت پر اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا اگر صحیح غور سے اسلام کو پڑھے گا، اس کو سرچ کرے گا، اس کو دیکھے گا، تو وہ ضرور بضرور اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ فطرت کا دین ہے مذہب اسلام، جس نے بھی اس پر سرچ کیا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، تو اس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ غیر مسلم ہیں اور میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر قسم کے دھوکے اور فراڈ سے دور ہو جائیں اور اسلام کو سرچ کریں اور محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرچ کریں، اس کے بعد اگر آپ کے اندر عقل ہوئی تو آپ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔